یہ جو سیم پیج ہے یہ کس طرح پھٹا ہوا ہے. 3 یا 4 واقعات آپ ان کا سیکوینس ذرا دیکھ لیں کہ ایک تو یہ بلو ورلڈ سٹی پنڈی میں جو نون لیگی ایم پی نعیم اعجاز کے خلاف کاروائی کی گئی ہے وہ سی ڈی ڈی کی طرف سے، وہ بہت حیرت انگیز ہے. اچھا، تینوں چاروں کیس میں ناظرین آپ دیکھیں کہ نون لیگ کے فرنٹ مینوں کے خلاف جو کاروائیاں کی گئی ہیں وہ تینوں چاروں جو کیس ہیں ان میں ریئل اسٹیٹ کسی نہ کسی طرح انوالو ہے. خواجہ آصف صاحب کے فرنٹ مین یا جو بھی آپ ان کو کہہ لیں، کیا میں نام بار بار بھول جاتا ہوں، سنگھاڑا صاحب، کیا سنگھیڑا صاحب والا معاملہ دیکھ لیں، بلو ورلڈ سٹی والا معاملہ دیکھ لیں. ان میں ایک اور مماثلت بہت گہری یہ ہے، ایک تو یہ کہ ریئل اسٹیٹ سے متعلق ہیں، نون لیگ کے بڑے لیڈرز انوالو ہیں، اور ناظرین اصل بات یہ ہے کہ اگر آپ ان تینوں چاروں واقعات کو الگ کر کے دیکھیں تو یہ جینوئن کیسز ہیں، یہ بڑے کیسز ہیں، یہ کرمنل کیسز ہیں باقاعدہ، اگر آپ ان کو سیاست سے الگ کر کے، لیکن ان سب کے پیچھے یہ نون لیگ کے پولیٹیشنز آ رہے ہیں جن کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے. ناظرین اصل معاملہ ہے جو سب سے سیریس ہے وہ ہے، آپ نے چند دن پہلے ناظرین سنا ہوگا فیسکو فراڈ میں جو سابق فیسکو کے سربراہ ہیں ملک تحسین عوان صاحب، جن کو پیر آباد حاصل ہے فیصل آباد کے نون لیگی ہمارے محبوب لیڈر رانا صاحب دا گریٹ کی. اب وہاں پہ ہو یہ رہا ہے ناظرین، رانا صاحب پہ 7 کیسز تھے، اور جب ان کے وہاں پہ چھاپے مارے گئے ان کو گرفتار کرنے کے لیے، ناظرین ایک فراڈ کا پورا نیٹ ورک تھا جو کال سینٹر کی آڑ میں اور مختلف ہیلے بہانوں سے لوگوں کو پاگل بنا رہا تھا، ان کے کریڈٹ کارڈ، اور وہ تقریباً 150-200 غیر ملکی باشندوں کو اس کیس میں گرفتار کیا گیا تھا. سینکڑوں لوگ اس میں انوالو تھے. چلان اس لیے نہیں کیا جا رہا کہ وہ دونوں ملکوں کے درمیان چائنیز تھے تو ان کے معاہدے کے تحت یہاں پہ ٹرائل نہیں کیا جا سکتا تھا. لیکن ناظرین یہ جو ملک تحسین عوان صاحب ہے نا، یہ بھی بڑی دلچسپ پوری واردات ہے کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ان کی ناک کا بال ہے. رانا صاحب، یہ رانا صاحب نے جب پی ڈی ایم 1 کا دور تھا تو اس وقت ان کو لگا دیا تھا، فیسکو کا چیئرمین لگا دیا تھا. اس کے بعد کچھ عرصے کے لیے، کچھ دن کے لیے بلکہ، پرانے مسلم لیگی رہنما جو ہیں رانا افضل صاحب کے بیٹے رانا اذہان افضل کو لگایا گیا. لیکن پھر فوری طور پہ ہی رانا صاحب نے ان کو ہٹا کے دوبارہ ملک تحسین عوان کو لگا دیا تھا. ملک تحسین عوان بہت خدمات انجام دیتے ہیں. ریئل اسٹیٹ کہاں پہ انوالو ہے؟ ریئل اسٹیٹ وہیں پہ انوالو ہے کہ ان کی بھی ایک غالباً لائف ریزیڈینشیا کے نام سے پنڈی میں ان کی ایک بڑی رہائشی اسکیم ہے، اور انہوں نے یہ کیا ہے، انہوں نے شیخ رشید سے غالباً 1 ارب روپے سے زیادہ کی زمین حاصل کی تھی. ناظرین اب جو کاروائی ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ جب رانا ثناء اللہ صاحب وزیر داخلہ تھے تو تحقیق کرنے والے، جو تحقیق کرنے والوں سے اوپر تحقیق کرنے والے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کی تحقیق کے مطابق رانا صاحب نے اپنے عزیز و اقارب کے نام پر اس ملک تحسین عوان کی لائف ریزیڈینشیا، غالباً اگر میں نام غلط نہیں لے رہا تو ان کی اسکیم میں 40 کنال سے زیادہ کی فائلیں جو ہیں وہ اپنے سسرالی رشتہ داروں یا اپنے رشتہ داروں کے نام پر لی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ ناظرین بے شمار باتیں ہیں جو ان کا گٹس روڈ جن سے پتہ چلتا ہے. مثلاً جب یہ وزیر داخلہ تھے تو 2 بلٹ پروف گاڑیوں کے لائسنس دیے گئے تھے وزیر داخلہ صاحب کی طرف سے، جن میں سے ایک بلٹ پروف گاڑی جو تھی وہ ملک تحسین کے استعمال میں تھی، اور ایک انہوں نے تحفتاً جو ہے رانا صاحب کو عنایت کی تھی. اور سب سے بڑی بات کہ اس رہائشی اسکیم کا عام طور پہ آپ جانتے ہی ہیں کہ اتنی بڑے پیمانے پہ جو رہائشی اسکیم بنائی جاتی ہے اس کا جو این او سی ملتا ہے اس کو کئی سال لگ جاتے ہیں. لیکن یہ جو لائف ریزیڈینشیا تھی اس کو ناظرین صرف 3 مہینے میں این او سی مل گیا تھا سرکار کی طرف سے. یہ کمالات تھے. اب اس معاملے کی جو ہے وہ پوری تحقیقات ہو رہی ہیں اور معاملات ادھر سے پردہ ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے. آنے والے دنوں میں یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ سیم پیج مزید کہاں سے پھٹتا ہے، پھر دونوں طرف سے مزید کارروائی سامنے آئے گی.